اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس عورت نے خط دیکھنے پڑھنے کے بعد اپنے ارکان حکومت، اپنے وزیر وزراء اور مشیران، خصوصاً جو ملک کی دفاعی معاملات کے ذمہ دار ہوتے ہیں ان کو بلایا کہ بھی اس طریقے سے خط آیا ہے، اور خط کا متن یہ ہے کہ کہنے والا کہتا ہے انہو من سلیمان، یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ اب چاہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا غیبی تعارف رکھتے تھے، جانتے تھے، اتنا علم ان کو تھا، جیسے کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ چھوٹا بڑے کو جانتا ہوتا ہے، اگرچہ بڑا چھوٹے کو نہیں جانتا ہوتا۔ پیچھے اس بات کا پتہ تو چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان لوگوں کا پتہ نہیں تھا، وہ تو پرندے نے آ کر کے بتایا کہ ایسا علاقہ ہے، ایسی قوم ہے، ایسے لوگ ہیں جو سورج کی پوجا کرتے ہیں اور ایک عورت ان کی حاکم و بادشاہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پہلے اس کا پتہ نہیں تھا، لیکن سلیمان علیہ السلام کی حکومت اور آپ کا دبدبہ اور رعب، آپ کا جاہ و جلال اور آپ کی نبوت و رسالت، اس کا تذکرہ اور اس کی خبر ممکن ہے ان لوگوں کو پہلے سے ہو، اس لیے خط کو دیکھتے سنتے ہی وہ سمجھ گئے کہ یہ کس طاقت والے کی طرف سے ہے، کس اختیار والے کی طرف سے ہے، کیسی حکومت والے کی طرف سے ہے۔ تو اس لیے اس نے اپنے ارکان حکومت کے سامنے خط کو پڑھتے ہوئے بتایا کہ انہو من سلیمان، کہ وہ خط حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور پھر اس میں مضمون یہ ہے وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، کہ اس کی ابتدا، آغاز، شروع اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور بات کیا کہے گی یہ خط میں؟ ایک ہی جملہ ہے، اللہ تعالو علیہ، میرے مقابلے میں اکڑنا مت، میرے مقابلے میں اپنی بڑائی کا خیال بھی مت کرنا۔ اللہ تعالو علیہ، میرے مقابلے میں اپنی بڑائی، اپنی حکومت، اپنے تکبر، اپنی کسی مالداری کا خیال بھی مت کرنا۔ بس ایک ہی بات ہے بچنے کے لیے، وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ، کہ میرے پاس آؤ اور فرما بردار بن کے آؤ۔ یہ ہے اس بندے کا خط جس کی نگاہ اللہ پر ہے، مخلوق پر نہیں ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط مبارک اپنی زندگی مبارک میں وقت کے بادشاہوں کو لکھے ہیں، ان خطوں کو آپ دیکھیں، پڑھیں، آپ کو پتہ چلے کہ وہ بندہ جس کے گھر میں مہینہ مہینہ آگ نہیں جلتی، وہ بندہ جو بظاہر مالی لحاظ سے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، لیکن جب وہ خط لکھتے ہیں تو ایک ہی بات کرتے ہیں، اسلم تسلم، مسلمان ہو جاؤ بچ جاؤ گے۔ کوئی اور جملہ نہیں، ہر خط میں یہ لکھا ہے۔ کسریٰ کو لکھا، قیصر کو لکھا، روم اور فارس اس وقت کی سپر پاور طاقتیں کہی جاتی تھی، لیکن خط لکھا تو یہی جملہ لکھا، اسلم تسلم، مسلمان ہو جاؤ بچ جاؤ گے۔ گویا بچنے کا ایک ہی نسخہ ہے، وہ اسلام ہے۔ بس جب تک تم مسلمان نہیں ہوگے بچ نہیں سکتے۔ اب یہ جملہ کتنا جامع ہے کہ ہمارے مقابلے سے بھی نہیں بچ سکتے، ہماری حکومت اور ہماری فوج، ہمارے مجاہدین، ہمارے لشکر سے بھی نہیں بچ سکتے، اور حقیقت یہ ہے کہ مسلمان ہوئے بغیر خدا کے قہر، غضب، غصے سے بھی نہیں بچ سکتے۔ نہ دنیا میں بچ سکتے ہو، نہ آخرت میں بچ سکتے ہو۔ کتنا جامع معنی جملہ ہے، اسلم تسلم۔ اب انسان دیکھے کہ لکھنے والا، اس کی حکومت کتنا ہے، اس کی اتھارٹی اور کتنا ہے، لیکن نبیوں کی نگاہ اپنی مادی طاقت پر ہوتی ہی نہیں ہے۔ اس لیے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ایمان کی قوت کے مقابلے میں کسی چیز کی کوئی طاقت اور قوت، کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔